بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان میں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھا بیان، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن پاک کی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ، اور بے شک آپ تھے، من قبلہ، اس بیان سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بے خبروں میں سے۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو،
رأیتہم لی ساجدین، دیکھا میں نے ان کو کہ وہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، رأیتہم، دیکھا ہم نے ان کو، لی ساجدین، کہ وہ میرے سجدہ کرتے ہیں۔ قال، فرمایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرنا اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکید لک کیدا، پس وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے کوئی تدبیر، ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، انسان کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، وکذالک، اور اسی طرح، یجتبیک ربک، آپ کو منتخب کرے گا، یجتبیک، آپ کو منتخب کرے گا، ربک، آپ کا رب، آپ کا پروردگار، وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا آپ کو، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور مکمل کرے گا اپنی نعمت، علیک، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا، علی ابویک، آپ کے آبا و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام سورہ یوسف ہے۔ تمام قرآن پاک میں صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالکل ترتیب سے بیان ہوا ہے، باقی جتنے انبیاء علیہ السلام یا دیگر قوموں کا جو واقعہ بیان ہوا ہے یا ان کے جو تذکرے ہیں، وہ کوئی اس کا ایک حصہ، کوئی اس کا ایک پارٹس، کوئی اس کا ایک جز بیان کر دیا گیا ہے تمثیل کے طور پر، یا پھر وہ کچھ اشارہ کرنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بالترتیب بیان ہوا ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر وفات تک کے تمام واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کو احسن القصص فرمایا، قرآن کریم نے اس واقعے کو کہا احسن القصص فرمایا، یعنی بہترین قصہ، بہترین واقعہ، سب سے عمدہ اس کو فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے 52 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس سورت میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام را۔ کئی بار بات آ چکی ہے کہ حروف مقطعات کے معنی کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اسی لیے وہاں پر مفسرین عام طور پہ لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی کچھ تعبیریں بھی کی ہیں، کچھ اس کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پھر اس کی ایک دو تفسیر کرتے ہیں، ایک یہ کہ بعینہ الف لام را اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس پہ اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں تو یہ نام نہیں ہے۔ اس کا جواب امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 5,000 5,000 ہیں۔ 99 نام، 99 نام تو مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام انہی میں منحصر ہو اتنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ایک حرف
ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ الف سے مراد اللہ جل جلالہ اور لام سے مراد ہے لطیف، معنی ہے باریک بھی، اور راز سے مراد ہے رحمان، رحیم، رعوف، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ لیکن یہ عام طور پر بہت کم مفسرین نے یہ باتیں کی ہیں، جمہور مفسرین اور عام طور سے اکثر مفسرین ادھر اس پر بحث نہیں کرتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کلمات کے معنی کو۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن عربیہ، قرآن کی شکل میں عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن پاک کے جو پہلے مخاطب ہیں، جن کے سامنے یا جن کے لیے قرآن پاک جن کے سامنے پہلا نازل ہوا، چونکہ عربی تھے اس لیے یہ عربی زبان میں نازل ہوئی تاکہ وہ سمجھ سکے۔ پھر اس کی وساطت سے، ان کے واسطے سے یہ کتاب پوری دنیا میں پھیلی۔ دنیا میں جتنی کتاب پڑھی جاتی ہے، قرآن دنیا میں قرآن کریم جتنی پڑھی جاتی ہے اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور دنیا میں جتنی خدمت اس کتاب کی ہوئی ہے اور کسی کتاب کی نہیں ہوئی۔ کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے قرآن دا مسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ، میں صحیح بولا؟ آپ لوگ بولیں گے بھائی، انگلش والے آپ لوگ ہیں۔ کسی بہت ہی بڑے مورخ نے لکھا ہے، انگریز مورخ نے، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہی ہوگا نا، قرآن دا مسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ۔ جی کوئی صاحب بولیں آپ میں سے، ڈاکٹر صاحب، میری آواز مل رہی نا آپ لوگ کو؟ বলুন হুজুর, শুনছি। آواز مل رہی ہے نا؟ ہاں، میں بولا کہ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا قرآن دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ، یہ سینٹینس ٹھیک ہے نا؟ بھائی میری تصحیح کر دیں اگر کچھ اس میں حرج ہو، یہ ہو تو، دقت ہو تو۔ بہرحال قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کی خدمت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوئی ہے، ہر لحاظ سے ہوئی ہے۔ اس کے قواعد، اس کے گرامر، اس کے ترجمے، اس کی تفسیریں، اس کو ناظرہ پڑھانے کے طریقے، اس کو حفظ کرانا، غرض پوری دنیا میں اس کتاب کے متعلق جو خدمات ہیں وہ قابل دید ہیں، اور اس پر غور کیا جائے تو انسان حیران ہو جائے گا اور کہہ اٹھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے، جس کے ایک ایک حرف میں بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اور باقی تمام کتابوں کے بارے میں تو یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کی اصل زبان کیا تھی، تورات کس زبان میں نازل ہوئی، زبور کی اصل زبان کیا تھی۔ خود پادری صاحبان انجیل کے بارے میں شک میں ہیں کہ اس کی زبان عبرانی تھی یا سریانی تھی یا کوئی اور زبان تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو، نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، اچھا بیان، بہترین قصہ، ترتیب کے لحاظ سے، بما اوحینا الیک، بسبب اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ہاد القرآن، اس قرآن پاک کی، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم یہ قصہ بیان کرتے ہیں جو 12 رکوع پر ہے، رکوع پر مشتمل ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، آپ کو خبر نہیں تھی یہ واقعہ کیسے ہوا، ہم قرآن کریم کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک فرقہ گزرا ہے
غالی، فرقہ نہیں، مطلب بدعتی لوگ ہیں، بدعت میں جو بہت زیادہ غلو کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں قرآن کے حافظ تھے۔ تو یہ اتنی زیادتی ہے کہ بھائی اگر آپ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن تھے تو 40 سال گزرنے کے بعد غار حرا میں وحی کا آغاز کس پر ہوا؟ پھر کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، تو یہ مکے میں کس پر نازل ہوئی، مدینے میں کس پر نازل ہوئی؟ جب آپ پہلے ہی حافظ تھے تو ان کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ جو ہے بیجا غلو کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ بہرحال خیر، بات ہی چل رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا هذا القرآن الیک هذا القرآن، کہ ہم اچھا یعنی بہترین قصہ بیان کرتے ہیں بس وہ اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن پاک کی، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم یہ قصہ بیان کرتے ہیں جو آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ یہاں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اس میں سے کئی سوال تھا، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یوسف کا قصہ بیان کیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نہ کسی اسکول میں، نہ کسی یونیورسٹی میں، نہ کسی استاد سے کہیں پڑھے تھے نہیں، تو وہ لوگ آپ کا امتحان لے رہے تھے کہ اگر آپ پیغمبر اور نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا، ورنہ اگر پیغمبر نہیں ہوں گے تو یوسف کون تھے، یعقوب کون تھے، اور ان کا کیا قصہ ہوا تھا آپ کو تو خبر ہوگی نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرمائی اور آپ کو پورا واقعہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں اذ قال یوسف یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند، دیکھا کہ وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ کی تفصیل جاننے سے پہلے خواب کی حقیقت اور خواب کے متعلق تھوڑا سمجھیے۔ خواب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ خواب کی ایک شکل تو یہ ہے کہ خواب بظاہر بہت خوشنما اور بہت ہی دل فریب ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہت اچھا اس کا تعبیر ہوگا، لیکن اس کی حقیقت اس کے بالکل الٹا ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب آدمی بہت غلط دیکھتا ہے، مگر اس کا باطنی پہلو، اس کا اصل مطلب، اصل تعبیر بہت اچھا ہوتا ہے، اور جب سامنے خواب کی تعبیر آتی ہے تو انسان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیں تو صحیح وہ کیا ہے؟ ام الفضل نے عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے،
چونکہ اس وقت یہ عام طور یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی، یہودی آپ علیہ السلام یہودی آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ آپ کے بدن سے ٹکڑا الگ کر کے میری گود میں پھینک دیا گیا ہے، کہیں آپ کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اور یہی دن تھے کہ حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ بیمار تھے۔ انہوں نے گھر کے افراد کو ایک وصیت کی کہ اگر میرے دفن کی نوبت رات کو آئے تو آپ علیہ السلام کو جنازے کے لیے ہرگز نہ بلانا۔ سب رشتہ دار حاضر تھے، بڑے حیران ہوئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کلمہ مخلصانہ نہیں تھا، یہ منافق ہے۔ کسی نے کہا نہیں، مرتد نہیں، بدری صحابی ہے، اس کے ہوش و حواس سلامت نہیں رہے۔ جب ہوش و حواس سلامت نہیں ہوتے تو واہی تباہی باتیں انسان کرتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں جو باتیں کسی کی زبان سے نکلے تو سننے والے کو بیان نہیں کرنی چاہیے، اور ان باتوں پر فتویٰ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوش و حواس ہی قائم نہیں ہے تو اس پر فتویٰ کیا ہوگا؟ بہرحال، اور طرح ان کی باتیں سن رہے تھے، فرمانے لگے تم سب غلط کہتے ہو، نہ میں منافق ہوں، نہ مرتد ہوں، نہ بدحواس ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی اور سچا اسلام میرے دل میں ہے۔ یہ وصیت میں نے تمہیں اس لیے کی ہے کہ یہ خبر تم نے سنی ہوگی، یہودی حضرت کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو میرے جنازے میں شرکت کریں اور رات کی تاریکی میں کوئی آپ کو حادثہ پہنچا دے۔ بہرحال انہوں نے جو خواب دیکھا، آپ کی چچی نے، وہ پریشان تھی کہ اس کا مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی حادثہ ہو جائے اور آپ پر کوئی تکلیف ہو جائے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو مسکرانے لگے اور فرمایا تلد فاطمۃ غلاما انشاء اللہ، حضرت فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری گود میں کھیلے گا۔ اللہ اکبر، کیا تعبیر ہے! دیکھیے، سوچئے، ایک صحابیہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کسی نے میرے گود میں لا کر رکھ دیا، اور یہ اس وقت کی حالت ہے جب پورے طور پر آپ کے دشمن ہر جگہ تیار کھڑے تھے۔ لیکن تعبیر کیا ہو رہی ہے اس کی کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور ان کی گود میں کھیلتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بہت اچھا ہوتا ہے، تعبیر اس کا برا، اور کبھی خواب برا ہوتا ہے تعبیر اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی خواب بھی ایسی تھی کہ اس کی تعبیر بڑی آسان تھی۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے اور بہن کوئی نہیں تھی، اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ تو فرمایا کہ ابا جی، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، فیکید لک کیدا، پس وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے کوئی تدبیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر ان کو ابھارتا ہے غلط کاموں پر۔ جب تم اپنی خوبیوں کو بیان کرو گے تو ان کو حسد ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کی چودراہٹ اور ان کے تعلقات ایسا لگے گا کہ ان کو ختم ہو جائے گا، تو تمہارے در پہ ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح آپ کو منتخب کرے گا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا آپ کو خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل کرے گا اپنی نعمت آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں 4000 پیغمبر بھیجے، اور 3 آسمانی کتابیں تورات، انجیل اور زبور ان پر نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے احسانات اتنے کیے کہ 4000 پیغمبر ان میں بھیجے، اور 4 کتابوں میں سے 3 آسمانی کتاب بنی اسرائیل پر بھیجی،
تورات، انجیل اور زبور۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ تمام بنی اسرائیل کو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نبوت بھی دی اور بادشاہی بھی دی، بڑی نعمتیں ان پر نازل فرمائی۔ فرمایا ایسے ہی نعمت پورا کرے گا، کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اس نے پورا کیا نعمت کو آپ کے آبا و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا نام روشن کیا، اور آخرت میں وہ تو من الصالحین میں سے ہی ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کے بعد تمام پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام سب سے اونچا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، تو فرمایا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نعمت مکمل ہوئی، اسحاق علیہ السلام پر مکمل ہوئی، ان کو پیغمبر بنایا، اسی طرح ان کی آل پر بھی ہوئی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ خواب بالکل ابتدائی حصہ ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ جی، ابھی اس کی ابتدائی جو باتیں تھیں جن میں تفسیر آ گئی ہے، مختصر سی تفصیل آئی ہے، باتیں تو بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے، تو چند آیات، تقریباً 6 آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے آ گئی۔ اب پوری تفصیل، اس کے بعد خواب کیا تھا اور اس خواب کے بعد کیا کیا واقعات پیش ہوئے اور اس کی تعبیر کیا ہو رہی ہے، وہ پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس کو سمجھ لے اور اس کے موافق اپنی زندگی بسر کرے تو دنیا کا کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آئنسٹائن کے تھیوری اور اس کے واقعات سناتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے بہادروں اور پڑھے لکھے لوگوں کے واقعات تو سناتے ہیں، لیکن جس واقعہ اور جس قصے کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبانی احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے عظیم قصہ فرمایا، سب سے بہترین قصہ کہا، اس کو نہ اپنے بچوں سے کبھی سناتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں، نہ خود ہمیں اس واقعے کے بارے میں تفصیل معلوم ہے۔ حالانکہ یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ قرآن کریم جس واقعے کو اتنی تاکید سے احسن القصص، قصوں میں سب سے عمدہ قصہ قرار دیا، اس قصے کو نہ ہم کبھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جانیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پہ اس کو سمجھنے، اس کو جاننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہلو، ٹھیک ہے۔ হুজুর বনি ইসরাইল কওমের নবীর সংখ্যা কি 4000? একবার কোনো একজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে 70,000 এরকম। 70,000 کا جو ذکر ہے نا، جی جی، وہ بالیقین نہیں ہے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 4,000 کا ذکر تو باضابطہ تفسیر کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 4,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ এটা কি হাদিসের মধ্যে? نہیں، مفسرین نے لکھا ہے لیکن ইয়ে 4000 তাহলে হচ্ছে এটা বেশি আছে তাই তো? ہاں، یہ تو بالیقین ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کو یقینی معلوم نہیں ہے۔ 70,000 واقع عام طور سے لوگ بولتے ہیں بیانات میں کہ 70,000 پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ میں تحقیق کر کے بولتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو، دیکھتا ہوں۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، پھر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔